رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ ادعونی استجب لکم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور ہر انسان کو اپنی بارگاہ رحمت میں دعوت ہے کہ آؤ میرے بندو، مجھ سے دعا طلب کرو، مجھے پکارو، مجھ سے حاجات چاہو کہ میں اپنی رحمت کے خزانے تمہارے لیے کھول دوں گا۔ دعا اور مناجات کا سلسلہ جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے مقام عرفہ پہ جاری ہوا، یہ تعلیم و معرفت اور حکمت کا وہ ناب سرچشمہ ہے کہ جس سرچشمے سے سیراب ہونے والا ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ دعائے عرفہ کے ان جملات تک ہم پہنچے تھے کہ پروردگار تو ایسا ہے کہ جب بھی میں نے تجھ سے سوال کیا تو نے مجھے عطا کیا۔ اے پروردگار، جب بھی میں نے تیری اطاعت کی تو نے میری اطاعت کا اجر بھی عطا کیا، اور جتنا زیادہ میں نے تیرا شکر ادا کیا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر تو نے اپنی نعمتوں کا مجھ پہ اضافہ کیا، اور یہ سب کچھ تیری طرف سے احسان تھا میرے پروردگار، تیرا لطف و کرم اور فیض تھا کہ جو کچھ تو نے میرے ساتھ سلوک کیا کہ مجھے نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ تو لائق حمد ہے، صاحب مجد و کرامت ہے۔ اور آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تقدست اسماؤک وعظمت آلاؤک فأی نعمک یا الہی احصی عددا و ذکرا ام ای عطایاک اقوم بها شکرا وہی یا رب اکثر من ان یحصیها العادون او یبلغ علما بها الحافظون ثم ما صرفت ودرأت عنی اللہم من الضر والضراء اکثر مما ظہر لی من العافیت والسراء وانا اشہد یا الہی بحقیقت ایمانی و عقد عظمات یقینی و خالص صریح توحیدی و باطن مکنون ضمیری و علائق مجاری نور بصری و اساریر صفحات جبینی و خرق مسارب نفسی۔ اور آگے یہ سلسلہ ان دعائیہ کلمات کا جاری ہے کہ دعا کے اس حصے میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پروردگار کی عظیم نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے ایک طرح کی نعمت کی قدردانی کر رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، تو نے مجھے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، میں حسین ابن علی فرزند زہرا تیری ہر نعمت کا قدردان ہوں، اور اے اللہ جتنی تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو ہم دیکھیں تو کوئی گننے والا تیری نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ تیری عظیم نعمتوں کی اتنی وسعتیں ہیں کہ وہ زبان سے جاری نہیں ہو سکتی۔ کوئی کتنا ہی عالم ہو، اس کے دل و دماغ میں تیری آیات حفظ ہوں، مگر تیری تمام نعمتوں کا کوئی ذکر نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ تیری نعمتیں ہیں۔ اب انسان، یہ ایک تربیتی فکری سیر و سلوک ہے کہ انسان اپنے وجود میں اور اس کائنات میں پائی جانے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے۔ نعمتوں میں غور و فکر کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے پروردگار عالم کے احسانات کے سامنے شکر گزار رہتا ہے۔ انسان اگر نعمتوں میں غور و فکر کرے
تو انسان کو جو مثبت پہلو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں پائی جانے والی کمی کاستیوں پہ شکوہ مند نہیں ہوتا، گلہ مند نہیں ہوتا. اور یہ بہت ہی باریک فرق ہے ایک مومن کی زندگی کا غیر مومنین سے، کہ مومن کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر ہوتی ہے، اور نعمتوں کو ہم کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت اہم ہے. اکثر اوقات ہم میں سے لوگ اپنی زندگی میں زیادہ توجہ نعمت پر نہیں دیتے، بلکہ ہماری زیادہ توجہ اس چیز پہ ہوتی ہے جو چیز ہمارے پاس نہ ہو، اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی اس پہ توجہ کرتے ہیں، پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو مقایسہ کرتے ہیں. تو یہاں سے انسان کی زبان شکوے اور شکایات میں کھلنا شروع ہوتی ہے. جب اپنے پاس پروردگار کی ہماری موجود نعمتوں میں ہم غور و فکر نہیں کرتے اور اپنی زندگی کا دوسروں کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں، ایک تو زبان پروردگار کے شکوے میں کھلتی ہے کہ خدایا یہ کوئی ہم سے بہتر تھے کہ تو نے انہیں وہ سب کچھ عطا کیا اور میرے پاس وہ نہیں ہے. پہلے مرحلے پہ انسان شکوہ مند ہوتا ہے خدا کی رحمت اور اس کی عظمت کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نعمتیں پروردگار نے اسے عطا کی ہیں اس بندے کو، یہ اپنی نعمتیں نہیں دیکھ رہا، اور اپنی نعمتیں نہ دیکھتے ہوئے کسی غیر کے پاس موجود خدا کی نعمتوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو وہ جب مقایسہ کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے پروردگار سے شکایات کا ایک سلسلہ شروع کرتا ہے، گلے کرنا شروع کرتا ہے کہ پروردگارہ وہی کیوں، اسے کیوں سب کچھ تو نے دی ہے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں بھی تیری مخلوق ہوں، میں بھی تیری عبادتیں کرنے والا ہوں. تو بس کسی کے پاس موجود نعمتوں کے ساتھ جب اپنے آپ کو ہم مقایسہ کرتے ہیں تو ایک زبان کھلتی ہے خدا بند عالم کی نعمتوں کی ناشکری میں، کہ اس پہ گلے شکایتیں ہم شروع کر دیتے ہیں. خدا کے ذات پر گلے شکایات کرتے ہوئے ہمارے پاس جو خدا کی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں. ناشکری، ناقدری، بے معرفتی، جسے کفران نعمت کہا جاتا ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے اگر اسی پہ انسان توجہ کرے اور اس کا شکر بجا لائے تو جو قرآن کا بھی وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو تو میں اپنی نعمت اور مزید بڑھاؤں گا. اور ایک مرض جو اپنے پاس موجود نعمتوں کو دوسرے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں، جو مرض لاحق ہوتی ہے اخلاقی طور پر، حسد جنم لیتا ہے. حسد کہ پروردگار نے جو نعمت فلاں کو دی ہے وہ مجھے کیوں نہیں دی، اور اسے کیوں دی ہے. کسی کے پاس پائی جانے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اس طرح سے تصور میں لے آنا کہ اسے اللہ نے کیوں دی ہیں، مجھے کیوں نہیں دی. حسد کی بیماری، ناشکری، حسد، اور حسد کے بعد جس شخص سے حسد کیا جا رہا ہے اس کے لیے دل میں کینہ، بغض اور نفرت کا ایجاد ہونا. اصل وجہ کیا بنی اس کی؟ وہی کہ جو پروردگار نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں ان پہ توجہ نہ کرنا اور دوسرے کی ذات میں جھانک کر اس کے ساتھ اپنے آپ کو مقایسہ کرنا. اس مقایسے کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات پھر پیدا ہوتی ہیں. ایک تو اخلاقی اور عقیدتی بیماری پیدا ہوتی ہے نا، کہ خدا کی نعمت کا شکر کرنے کے بجائے کفران نعمت کرنا، خدا سے گلہ شکایت کرنا، اور ایک اخلاقی بیماری کے حسد، کینہ، بغض، عداوت. اس کے علاوہ اور ہمارے معاشرے میں بہت سی سماجی مشکلات جنم لیتی ہیں. کس طرح کی مشکلات؟ کہ اپنی جو محدود زندگی ہے انسان کی، اسے جب دوسرے کے ساتھ مقایسہ کرتا ہے اور اس کے پاس زیادہ وسائل کی فراوانی ہوتی ہے جبکہ مقایسہ کرنے والے کے اپنے پاس تھوڑی نعمتیں ہوتی ہیں، تو کچھ لوگ پھر حسد سے آگے بڑھ بھی جاتے ہیں. جو معاشرے میں ڈکیتی، چوری کے کیسز آتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈکیتی کرنے والا، چوری کرنے والا جب اپنی ذات میں کمی محسوس کر رہا ہے اور کسی کو زیادہ دیکھ رہا ہے، اس کے جب اختیار اسے اجازت دیں، اگر اسے فرصتیں مل جائیں تو وہ کسی سے مال چھیننے کی کوشش کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، چوری کرتا ہے. اور اس طرح پھر معاشرے میں فساد کے بیج بوئے جاتے ہیں، معاشرہ آہستہ آہستہ ہلاکت کی نظر ہونے لگ جاتا ہے. اور جس معاشرے میں رہنے والے لوگ
اللہ کی عطا شدہ نعمتوں پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں اور دوسروں کی زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس نتیجے میں معاشرتی فسادات بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ جس کی پھر روک تھام بغیر تربیت اور معرفت کے ممکن نہیں ہے۔ اور جس معاشرے میں فساد بڑھتا جائے، اخلاقی فساد ہو، سماجی فساد ہو، پھر وہ معاشرہ ترقی اور کامیابی اور کمال کا راستہ طے نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ہم سوچیں تو پیچھے جو بنیاد ہے اس فساد کی بہت ہی چھوٹی سی بات ہے کہ اپنے پاس خدا کی پائی جانے والی نعمت کی قدردانی نہ کرنا اور اپنے وجود میں پائی جانے والی نعمت کو اہم شمار نہ کرنا، اپنی ذات میں پائی جانے والی کمی کاستی کو دیکھ کر دوسروں کے ساتھ مقایسہ کرنا اور اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ابتدا میں ایک چھوٹی سی بات نظر آتی ہے، لیکن اسی سے لوگوں کے حقوق کی حق تلفی شروع ہو جاتی ہے، ظلم کا دروازہ کھلتا ہے، ناانصافیاں جنم لیتی ہیں، اور یوں اس طرح فساد پھیلتا پھیلتا پورے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب دیمک کسی لکڑی کو لگتی ہے، اندر سے اسے کھوکھلا کرتی جاتی ہے، تو اس درخت کی ابھی اپنی کوئی طاقت توان نہیں رہتی۔ جس درخت کو دیمک لگ جاتی ہے، لکڑی کے درخت کو، وہ درخت پھر اپنی نشو و نما چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر ہرا نہیں ہوتا، چونکہ اندر سے کھا لیا گیا ہے۔ اب اس کا خالی خول رہ گیا کہ جس خول کو طوفان بھی اڑا کے لے جائے گا، آپ ذرا سا اسے دھکا دیں گے تو وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ بالکل یہی مثال ہے ایک معاشرے میں جنم لینے والے فسادات کی، کہ جب ہم اپنے آپ کو خدا کی دی نعمتوں پہ راضی نہیں دیکھتے اور کسی دوسرے کے پاس خدا کی موجود نعمتوں پہ حسد کرتے ہیں، اور اس حسد کی مد میں جو بے شعور اور بے معرفت لوگ ہوتے ہیں اپنی کمیاں پوری کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ یوں فساد جب ایک دفعہ بیج اس کا بو دیا جاتا ہے فساد کا، پھر وہ فساد اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ جڑیں پھیلاتا جاتا ہے معاشرے میں، اور وہ فساد کہ جو معاشروں میں پھیل چکا ہو، دیمک کی طرح اندر سے اس معاشرے کو چاٹ چکا ہو، اس معاشرے میں کوئی انسانی توان و طاقت نہیں رہتی، اس معاشرے کا پھر کمال کی جانب جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ چونکہ اپنے پاس موجود خدا کی نعمتوں پہ قدر نہیں پہچانی، اس نعمت کی ہم نے اپنی ذات میں جو موجود تھی اسے دیکھا ہی نہیں کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ آسان راستہ ہے نا کہ جو نعمت ہمارے وجود میں موجود ہے، جو خدا نے ہمیں نعمت عطا کی ہیں، ہم ان نعمتوں پہ شکر گزار رہے ہیں، تو پروردگار کہتا ہے کہ میں خود اور اس میں اضافہ کروں گا۔ تو کتنا آسان راستہ ہے کہ انسان بجائے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرنے کے، خود اپنی ذات میں دیکھے کہ مجھے پروردگار نے کیا کچھ عطا کیا ہے، اس پہ شکر ادا کرے، خدا اور اپنی رحمت کے خزانے کھولے گا، کمی کاستیاں دور کرے گا۔ بس ویو کیا ہے یہاں پر، کس اینگل سے آپ نعمت کو دیکھ رہے ہیں، یہ مہم ہے کہ جو پروردگار نے نعمت عطا کی ہے وہ میرے وجود میں ہے، اور اس نعمت کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ بس یہاں سے ایک اور نعمت کا کنسپٹ، شکر نعمت کا کنسپٹ اٹھے گا۔ ایک شکر نعمت ہم کرتے ہیں زبان سے شکر ادا کرنا، اے پروردگار تیری ذات کا لاکھ شکر کہ تو نے مجھے نعمتیں عطا کی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دیں، سننے کے لیے کان دے دیے، زندگی کی بقا کے لیے تو نے میرے وجود میں قلب فٹ کر دیا جو میرا پورے اعضاء تک خون پہنچا رہا ہے، میرے پورے وجود کو انرجی دے رہا ہے، اور اسی طاقت کی بنا پر میں کچھ کرنے کے قابل ہوں۔ ان نعمتوں پہ ایک شکر زبانی شکر ہوتا ہے، شکرن الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک شکر یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں عطا کی ہے کس مقصد کی خاطر عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا شدہ نعمت کو اس مقصد میں استعمال کرنا کہ جس مقصد کے لیے خالق نے یہ انسان کو نعمت دی ہے، اسے کہتے ہیں عملی شکر ادا کرنا۔ عملی شکر زبانی شکر سے بڑھ کر ہے کہ جب انسان عمل ایسے بجا لا رہا ہے کہ اے اللہ تو نے جس مقصد کی خاطر مجھے نعمت دی تھی اس مقصد میں یہ نعمت میں استعمال کر رہا ہوں۔ جیسے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دعائے کمیل میں عرض کرتے ہیں بارگاہ ربوبی میں، اللہم قوِ علی خدمتک جوارحی، اے پروردگار تو اپنی خدمت کے لیے میرے اعضاء و جوارح کو طاقتیں دے۔
بس انسان کے جو اعضاء و جوارح ہیں اس طرح سے انسان استعمال کرے کہ رب العالمین کی خدمت میں، رب العالمین کے راستے میں اور رب العالمین کی مرضیوں میں اپنے اعضاء و جوارح کو انسان استعمال کرے، تو یہ عملی شکرانہ ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار تیری نعمتوں کو میں دیکھوں تو بے بہا نعمتیں ہیں جن کو میں شمار نہیں کر سکتا، کوئی گننے والا تیری نعمتوں کو گن نہیں سکتا، کوئی بیان کرنے والا ساری نعمات کو اٹھا کر زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ چونکہ جتنی وسیع کائنات ہے، یہ ساری کائنات خدا کی نعمتوں کا بھرا دسترخوان ہے۔ انسان اپنے وجود کو ہی دیکھ لے تو اپنے وجود میں ہی پائی جانے والی نعمتیں خدا کی گنی نہیں جا سکتی۔ اپنے میرے وجود میں کتنی ہڈیاں کام کر رہی ہیں، اپنے ہمارے وجود میں کتنے نروز کام کر رہے ہیں، اپنے ہمارے وجود میں اعضاء و جوارح کی کیسے ترتیب سیٹ کی گئی ہے۔ اپنے آپ کو چھوڑ کے باہر کی دنیا میں بھی دیکھیں تو ہمارا یہ زمینی کرہ، جس زمین پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جسے ہم فرش بولتے ہیں، خداوند عالم نے ایک فرش بچھایا ہے انسانی آبادی کے لیے، اس فرش کے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، پھولوں کی شکل میں، پانی کی شکل میں، ہوا کی شکل میں، اور اس زمین کے اندر تہ دامن میں کتنی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، کتنی ہماری انسانی ضروریات کی چیزیں زمین کی آغوش میں دفن ہیں کہ جنہیں ہم وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق نکال کے استعمال کرتے ہیں۔ اب گیس ہو، کوئلہ ہو، نمک ہو، معدنی ذخائر ہوں، تیل کے ذخائر ہوں، ہیرے جواہرات ہوں، جو آپ کہیں کہ معدنیات سے سونا نکلے، لوہا نکلے، معدن سے کچھ بھی نکلے، جو زمین کے دامن سے نکال کے ہم اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ پھر زمین سے باہر نکل جائیں آپ، جن سیاروں کے ساتھ یہ زمین گردش کر رہی ہے، کتنی نظم اور ترتیب و دقت سے ہر سیارہ حرکت کر رہا ہے اور اپنے منظومے کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے۔ گریوٹی کی طاقت تمام سیاروں میں پائی جاتی ہے نا، گریوٹی جیسے سورج کے مدار کے گرد سارے سیارے گھوم رہے ہیں تو وہاں پر ایک قوت جاذبہ ہے، جس جاذبے کے قانون نے ہر سیارے کو اپنے مدار میں رکھا ہوا ہے، نہ اس مدار سے باہر نکل رہا ہے کوئی ستارہ، نہ اپنی جگہ چھوڑ کے آگے مزید اس سورج کے قریب ہو رہا ہے۔ نعمات پروردگار کی، نعمات پروردگار عالم کی ایک تو ہمارے سامنے زندہ موجودات کی شکل میں ہے، نعمات پروردگار عالم کی ایک تو ہمارے سامنے روزی کی شکل میں ہے، نعمات پروردگار عالم کی زمین پر پائے جانے والے خزانوں کی شکل میں ہے، اور اسی طرح نعمات پروردگار عالم کی اس کائنات میں حکم فرما تکوینی اور تشریعی قوانین کی شکل میں ہیں، جنہیں ہم اپنی زبان سے گن بھی نہیں سکتے۔ اب مختلف آگے سائنسز جیسے بنتی ہیں، ہر سائنس کا ماہر اپنے شعبے کی نعمات اچھی گنوا سکتا ہے۔ ایک میڈیکل کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر بہت بہترین پیارے انداز سے گنوا سکتا ہے کہ انسان کے اپنے پورے سٹرکچر میں کتنی نعمتیں ہیں۔ حیاتیات پہ کام کرنے والا وہ بتا سکتا ہے کہ بیولوجیکل ویو سے کتنی زندگی پھیلانے والی نعمتیں ہیں پروردگار کی۔ معدن شناسی والے بتا سکتے ہیں کہ زمین کی آغوش میں کتنی معدنیات دفن ہیں۔ یعنی ہر شعبے کا ایک پھر اسپیشلسٹ ماہر چاہیے جو اپنے مربوطہ علم اور شعبے میں جا کر خدا کی نعمتوں کو گنوائے۔ ایک تنہا انسان ہو اور کہے کہ پروردگار عالم کی تمام نعمتوں کو میں گننا چاہتا ہوں تو اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ نہ اکیلا ایک انسان، ساری انسانی آبادی یکجا ہو جائے، تمام زندہ موجودات یکجا ہو جائیں، تمام طاقتیں جو کائنات میں عقل و شعور رکھتی ہیں سب یکجا ہو جائیں اور پروردگار کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے، بس کی بات نہیں، چونکہ پروردگار عالم کا علم و قدرت بے انتہا ہے، اور اس بے انتہا علم و قدرت کے ذریعے سے پیدا کی جانے والی کائنات بھی بے انتہا ہے، اس کے حقائق بھی بے انتہا ہیں، قابل شمارش نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے اس کا عدد و ذکر بیان کر سکیں۔ اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایو عطایاک اقوم بہا شکرا اقوم بہا شکرا، اے پروردگار تیری کس کس عطا پہ میں تیرا شکر ادا کروں؟ وہی یا رب اکثر من ان یحصیها العادون او یبلغ علما بہا الحافظون، تیری نعمتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ جیسے کوئی گننے والے گن سکیں یا علم کے حافظ اسے بیان کر سکیں۔ ثم ما صرفت ودرأت عنی اللہم من الضر والضراء
اکثر مما ظاہر لی من العافیت والسراء، اور پھر اے پروردگار تو نے جتنی مصیبتیں، دکھ اور رنجشیں مجھ سے ٹالی ہیں یہ کہیں زیادہ ہیں اس سے کہ جہاں تو نے مجھے خوشیاں دی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو دیکھے، جب عافیت میں ہوتا ہے، صحت مندی میں ہوتا ہے، تندرستی میں ہوتا ہے تو خدا کا شکر گزار ہے۔ جب اس کے خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، بالکل لذت و سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تب اس کے لمحات قابل توصیف ہی نہیں ہوتے، کتنا انسان خوشحال ہوتا ہے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں پروردگار وہ لمحات کہ تو نے جو مجھے عافیت کے عطا کیے، وہ لمحات کہ تو نے جو مجھے مسرت اور خوشی کے عطا کیے، اس سے کہیں زیادہ تیری نعمتیں وہ ہیں کہ جہاں پر تو نے مجھے نقصانوں سے بچایا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے آغاز کو دیکھے کہ جب وہ ایک خون کا قطرہ تھا وہیں پہ ختم ہو سکتا تھا، ضائع ہو سکتا تھا، جب وہ لوتھڑا بنا وہاں پہ ضائع ہو سکتا تھا، جب وہ جنین اور 4 ماہ کا کامل بچہ بنا تب بھی اس میں روح نہ آتی، ختم ہو جاتا۔ پھر گردش دوران میں مختلف حادثات ماں کی زندگی پہ رونما ہوتے ہیں، نفسیاتی طور پہ، سماجی طور پہ، ان تمام مشکلات میں پروردگار عالم انسان کے گوہر وجود کو حفاظت میں رکھتا ہے، انسان کو ضائع نہیں ہونے دیتا، مرنے کے قریب نہیں کرتا کہ لقمہ موت بن جائے۔ اس طرح انسان کی زندگی میں کئی حادثات و واقعات آتے ہیں، کئی ایسے حادثات و واقعات انسان کی زندگی پہ آتے ہیں کہ لگتا ہے بس انسان ختم ہو جائے گا، لیکن پروردگار عالم اپنی رحمت کا سایہ دے کر بندے کو بچا لیتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار جو مصیبتیں تو نے مجھ سے ٹالیں، جو تکالیف تو نے مجھ سے ٹالیں، جو مشکلات تو نے ہٹا کر میرے وجود کو محفوظ کیا، یہ زیادہ ہیں ان نعمتوں سے کہ جہاں پر مجھے عافیت اور مسرت نصیب ہوئی تھی۔ وَأَنَا أَشْهَدُ يَا إِلَٰهِي بِحَقِيقَةِ ایمانی۔ اب اس کے بعد ایک جملہ بڑا قابل دقت ہے۔ اے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں اپنے ایمان کی حقیقتوں سے۔ انسان کا ایمان مختلف ہوتا ہے۔ ایک مومن انسان ہم آپ جیسا ایک عام سا انسان ہوتا ہے کہ بس یہ ذات پروردگار ہے جس نے پیدا کیا ہے، اس کی چاندے کی اطاعتیں کر کے بس یہی کچھ ایمان ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ایمان ہوتا ہے کہ جی خالق ہے کائنات کا، لیکن ہمارا اس کے ساتھ کیا سروکار، اس کا ہماری زندگی میں کوئی ڈائریکٹلی دخالت کا اثر نہیں نظر آتا۔ یہ بھی مومن ہے، ایک نچلے درجے کے مومن۔ ایک مومن وہ ہے کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح یہ فرماتا نظر آتا ہے پروردگار جس کائنات میں زندگی بسر کر رہا ہوں میں، اگر میری نظروں سے بالکل پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین و ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ایک یہ ایمان کے منزل ہے۔ ہر انسان کا ایمان اس کی معرفت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جس قدر کسی کی معرفت ہوگی اسی تناسب سے اس کا مضبوط ایمان ہوگا۔ اگر معرفتیں ضعیف ہیں، معرفتیں کمزور ہیں، عقل پختہ نہیں ہے تو ایسے شخص کا ایمان کسی قابل، کسی ویلیو کا نہیں ہوتا۔ جتنا کسی کی ذات میں معرفت اور یقین پختہ ہوتا ہے اسی نسبت سے ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام عرض کریں پروردگار کے بارگاہ میں، اے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں اپنے ایمان کی حقیقتوں سے۔ امام حسین علیہ السلام کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ذات پروردگار کے ساتھ ایسا عشق و محبت کا ناطہ ہے کہ رب کی رضا کے لیے سر کٹوانے کو تیار ہیں۔ ایک ایمان کی حقیقت یہ ہے۔ امام معصوم کے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اتنا ذات پروردگار عالم پر پختہ یقین و ایمان ہے کہ اس کی محبت میں اپنا سب کچھ نثار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ایمان کی حقیقت یہ ہے۔ کچھ لوگ ایمان کی حقیقت اتنی سمجھتے ہیں کہ بس جی ٹھیک ہے کوئی خدا ہے، ہمارے ساتھ کیا سروکار اس کا، ہم عبادت نہ کریں تو کون سا اسے نقص پہنچتا ہے۔ نہیں، اسے کوئی نقص نہیں پہنچتا، نقص ہمیں پہنچتا ہے۔ اللہم انی اشہد، اے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں بحقیقت ایمانی، اپنی ایمان کی مکمل حقیقت سے۔ امام حسین علیہ السلام کے ایمان کی مکمل حقیقت خلاصہ یوں ہوتی ہے کہ بس ذات پروردگار کی طرف سے آئے اور اسی ذات پروردگار کی جانب لوٹ جانا ہے، ختم۔ حقیقت ایمان امام حسین علیہ السلام کا کہ جس پروردگار نے ہمیں خلق کیا ہے ہم اسی کے ہیں، اسی کے بن کر رہیں، اسی کے مطابق زندگی جئیں۔ عظمات یقینی
اور اپنے یقین کی ان محکم گرہوں کے ذریعے، ایسا محکم یقین کہ جس میں کبھی امام کی زندگی میں شک تک نہیں آتا، ایسا محکم یقین کہ جن کے یقین میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس اعلیٰ درجہ یقین پر وہ فائز ہیں کہ جن کے یقین میں نہ شک رکاوٹ بن سکتا ہے اور نہ ان کے یقین میں کوئی شیطانی وسوسہ کارگر ہو سکتا ہے۔ وخالص صریح توحیدی، اور اے پروردگار میں اپنے خالص توحید کی وضاحتوں کے ساتھ گواہی دیتا ہوں، وہ خالص توحید کہ جن کا دل و ایمان توحید پر پختہ پابند تھا، ان کا عمل بھی توحیدی ہی تھا۔ عمل میں توحید یعنی اطاعت صرف رب العالمین کے حکم کی، عمل میں توحید یعنی محبت صرف اللہ اور اللہ والوں سے، عمل میں توحید یعنی تمام بھروسہ صرف ذات پروردگار سے، عمل کی توحید یعنی اپنی زندگی کے امور میں مدد مانگنا پروردگار سے، عمل کی توحید یعنی اللہ کے حکم کے مطابق جینا۔ یہ مکمل توحید ہے جس کا اظہار حضرت ابراہیم خلیل نے یوں کیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرے تمام اعمال، یہاں تک کہ میرا مرنا جینا اللہ کی خاطر۔ اور یہی توحید ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ مولا حسین علیہ السلام اس توحید پہ ایمان رکھتے ہیں کہ پروردگار میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرے روزمرہ کے اعمال، میرا ذکر، میری تسبیح، میرا سجود و رکوع کرنا، نماز قائم کرنا اور تیرے راستے پہ چل پڑنا، یہ حسین کی حقیقی توحید ہے۔ اس راستے کو کبھی پشت نہ دکھانا۔ مولا عرض کرتے ہیں پروردگار میں خالص ترین اور واضح ترین توحید کے ذریعے گواہی دیتا ہوں، وباطن مکنون ضمیری، اور میرے ضمیر کے باطن میں جو حقائق چھپے ہیں میں ان کے ذریعے گواہی دیتا ہوں۔ ضمیر کا باطن، ضمیر کا ایک تو باطنی آواز وجدان کی آتی ہے، جیسے آپ انر وائس کہتے ہیں، وجدان اور ضمیر کی اخلاقی آوازیں، اخلاقی ویلیوز۔ ایک باطن مکنون ضمیر ان اخلاقی ویلیوز کے پیچھے پائے جانے والا روح کا نورانی پہلو ہے۔ اور امام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں پروردگار میں گواہی دیتا ہوں اپنے ضمیر کے پیچھے چھپے گوہر کا، اس گوہر کے ذریعے گواہی دیتا ہوں۔ وَعَلَائِقِ مَجَارِ نُورِ بَصَرِی، اور اے پروردگار جو میری آنکھ کا نور چلانے والے اعصاب ہیں ان کے ذریعے میں گواہی دیتا ہوں۔ وَأَسَارِيرِ صَفْحَةِ جَبِینِی، اور اپنی پیشانی کے خطوط سے گواہی دیتا ہوں۔ یہ جو میری پیشانی صرف پروردگار تیری بارگاہ میں سجدے کے لیے جھکتی ہے، اس پیشانی سے گواہی دیتا ہوں۔ وَخُرْقِ مَصَارِبِ نَفْسِی، اور پروردگار میں ان رگوں سے گواہی دیتا ہوں جن رگوں سے میری سانس چلتی ہے اور پھیپھڑوں تک جاتی ہے، میری زندگی کا سامان فراہم کرتی ہے۔ وَخَضَارِیفِ مَآرِنِ عِرْنِینِی وَمَصَارِبِ سِمَاخِ سَمْعِی، اور اے پروردگار قوت شامہ کی تمام طاقتوں کے ذریعے میں گواہی دیتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے میں تیری لوگوں کی آوازیں سنتا ہوں۔ وَمَا ضُمَّتْ وَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِ شَفَتَائی، اور میں گواہی دیتا ہوں اس کے ذریعے سے جو میرے لبوں کی حرکت سے، جنبش سے الفاظ پیدا ہوتے ہیں۔ وَحَرَكَاتِ لَفْظِ لِسَانِی، اور اپنی زبان سے الفاظ ہونے والے اور اپنی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کے ذریعے سے گواہی دیتا ہوں۔ وَمَغْرَزِ حَنَقِ فَمِی، اور اپنے منہ اور جبڑوں کے اتصال و پیوند کے ذریعے گواہی دیتا ہوں۔ وَمَنَابِتِ أَضْرَاسِی وَمَسَاغِ مَطْعَمِی وَمَشْرَبِی، اور اپنے دانتوں کے اگنے کی جگہ سے گواہی دیتا ہوں، اپنے کھانے کے اور پینے کے نظام کے ذریعے گواہی دیتا ہوں۔
وحمالت ام رأسی وبلوغ فارغ حبائل عنقی، اور اپنے مغز کی تہ گہرائیوں سے، اپنی کھوپڑی سے گواہی دیتا ہوں، اور جو رگوں کا سلسلہ میری گردن میں تھما ہے، جس کے ساتھ میری گردن مضبوط ہے، اس کے ذریعے گواہی دیتا ہوں، وَمَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ تَأْمُورُ صَدْرِي، اور جس چیز پر میرا سینہ مشتمل ہے اس کے ذریعے گواہی دیتا ہوں۔ سینے کے ہڈیاں انسان کے دل کی حفاظت کرنے والی ہیں، تو یہ جو پنجرہ پروردگار عالم نے انسان کے سینے پہ فٹ کیا ہے، جنہیں ہم پسلیوں کی ہڈیاں کہتے ہیں یا سینے کا یہ پنجرہ بولتے ہیں، امام حسین علیہ السلام ان اپنی خدائی نعمتوں کو دیکھ کر انہیں گواہ بنا رہے ہیں، اور پروردگار جو تو نے مجھے یہ سینے پہ ہڈیوں کا خول و پنجرہ دیا ہے، اس کے ذریعے گواہی دیتا ہوں، وحمائل حبل وتینی ونیات حجاب قلبی، اور پروردگار جو تو نے اجزاء میری گردن کو سنبھالنے کے لیے بنائے ہیں، اور جو تو نے میرے وجود میں پٹھے ہڈیاں سیٹ کی ہیں دل کی حفاظت کے لیے، وافلاد حواش کبدی، اور جتنی وسعتوں میں میرے پھیپھڑے پھیلے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہر ایک جدا جدا دیکھا جائے تو پورا ایک سسٹم ہے انسان کے وجود میں، دل کا کیا سسٹم پروسیجر چل رہا ہے، حلق کیا کام کر رہی ہے، انسان کے پھیپھڑوں میں کیا کیا اعضاء فٹ ہیں جو انسان کے سانسیں لینے میں مددگار ہیں اور پھر سانسیں باہر چھوڑنے میں مددگار ہیں۔ یہ میڈیکل فیلڈ کے ویو سے، اینگل سے دیکھا جائے تو حقائق زیادہ تفصیلی ہوں گے، یہاں بس ہم مفاہیم کی وضاحت کرتے گزر رہے ہیں۔ وما حوتہ شراسیف و اضلاع و حقائق مفاصل، اور جہاں تک میری ہڈیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو میری ہڈیوں کے جوڑ ہیں، وقبض عواملی و اطراف اناملی و لحمی و دمی و شعری و بشری و عصبی و قصبی و عظامی و مخی و عروقی، خلاصہ یہ کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام اپنے تمام تر وجود کے اعضاء و جوارح کو گواہ قرار دے رہے ہیں کہ پروردگار میں گواہی دیتا ہوں اپنے تمام تر مفاصل کے ذریعے، جو ہماری ہڈیوں کے جوڑ ہیں، گوشت کے ذریعے، خون کے ذریعے، بالوں کے ذریعے، کھال کے ذریعے، اور تمام نروز اور ہڈیوں کے ذریعے گواہی دیتا ہوں، ومخی و عروقی و جمیع جوارحی، اپنے عقل کے ذریعے سے، اپنی تمام شریانوں کے ذریعے، تمام اعضاء و جوارح کے ذریعے، ومن تسج علی ذلک ایام رضاعی وما اقلت الارض منی ونومی ویقظتی وسکونی وحرکات رکوعی وسجودی ان لو حاولت واجتہدت مدى الاعصار والاحقاب لو امرتها ان اؤدی شکر واحدۃ من انعمک ما استطعت ذلک الا بمنک الموجب علی بہ شکرا ابدا جدیدا، کہ پروردگار جو زمانہ میں نے بچپن میں گزارا ان دنوں کی گواہی دیتا ہوں، اور جو زمین تیری مجھے تھامے ہوئے ہے اس زمین کو گواہ قرار دیتا ہوں، اپنی نیند، اپنی بیداری، اپنی حرکات و سکنات، اپنے رکوع اور سجود کو گواہ بنا کر یہ گواہی دیتا ہوں کہ اگر میں تمام وجود کے ساتھ کوشش کروں اور مدتوں طولانی عمر تو مجھے عطا کرے کہ ساری عمر تیرا شکر ادا کرتا رہوں، تو میں تیری کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ تو مجھے توفیق دے کہ اس توفیق کے ذریعے تیرا شکر ادا کروں، مگر وہ پھر توفیق ایک نیا شکر مانگے گی، ایک نیا شکر مانگے گی کہ جس پر ہمیشہ تیرا شکر گزار رہوں میں، مگر جب تیری نعمتوں کو گننے والے عاجز ہیں، کہ جس طرح تو نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها صدق کتابک، تو نے ارشاد فرمایا پروردگار کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے، اور تیری کتاب سچی کتاب ہے، صدق پر مشتمل کتاب ہے، جس میں ذرہ برابر شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ بس پروردگار عالم کی نعمات کو ہم دیکھیں، نعمات میں غور و فکر کریں، اور جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں نعمتیں، ان کو لے کر درست استفادہ اور استعمال کریں، تو اسی میں ہماری انسانیت محفوظ رہ سکتی ہے۔
ورنہ خدا کی دی نعمتوں میں ہم غور و فکر نہ کریں، خدا کی نعمتوں کی قدردانی نہ کریں، ناشکری کریں، اپنے وجود میں پائی جانے والی نعمتوں کو توجہ نہ کریں اور دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں۔ اپنی زندگی ہم نے خود ہی مشکل میں ڈالنی ہے اور مشکل بنانی ہے مقایسے کی صورت میں۔ لیکن پروردگار عالم کی جو ہمیں نعمت عطا ہوئی ہے اسی نعمت کو سمجھیں۔ ہمارے سینس آرگنز، حواس خمسہ کے پیچھے پائی جانے والی علمی توانائیاں، حافظہ، وہم و خیال، عقل کے پس پردہ وجدان کے پس پردہ روح کا نور، ہر ایک نعمت کا اپنا استعمال ہے کہ اگر اس نعمت کو حکم پروردگار کے مطابق اور قانون فطرت کے مطابق استعمال کیا جائے تو اسی میں ہماری انسانیت کی فلاح و بقا اور کمال ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اے ربا اپنی عطا کردہ نعمتوں کا ہمیں شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار ہمارے امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں دین محمدی کی ترویج میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بحق محمد و آلہ طیبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔